بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تربیت کے لیے قرآن مجید میں مختلف انداز سے ہمیں عقیدہ توحید سمجھاتے ہیں۔ یہی انداز آج کے سبق میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی کچھ مزید نشانیاں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے 19ویں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، فَأَنشَأْنَا، پس ہم نے پیدا فرمائے، لکم تمہارے لیے بھی، اس بارش کے ذریعے، اس پانی کے ذریعے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں سے، وَأَعْنَابٍ اور انگوروں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، فواکہ پھل ہیں، کثیرۃ بہت سارے، ومنہا اور اسی سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اسی پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا فرمائے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے کہ بارش ہوئی، بارش کے ذریعے بہت سارے باغات جو کہ دیکھنے میں انتہائی خوبصورت نظر آتے ہیں اللہ نے پیدا فرما دیے، اور کھجور اور انگور کا تذکرہ اللہ نے اس لیے کیا کہ اہل حجاز عرب خاص طور پر ان دونوں چیزوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے اور آج بھی کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی باغ ہو، بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے ارد گرد انگوروں کی بیلیں اور کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ہوں تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے جب باغ ہوگا تو اس میں یقینی طور پر مختلف قسم کے طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور بہت سارے میوے اللہ نے تمہیں ایسے دے رکھے ہیں کہ جن کی خوبصورتی تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، اور پھر ان کے ذائقے مختلف ہیں جنہیں تم دلی طور پر پسند کرتے ہو، تمہاری طبیعت اس سے بہت زیادہ ان کی طرف مائل ہوتی ہے۔ سورۃ النحل پیچھے گزری ہے،
اللہ فرماتے ہیں یبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات، یہی مضمون ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی ہے۔ امام رازی نے خاص طور پر فرمایا ہے کہ جب رب کائنات نے پانی کا تذکرہ کیا تو پانی کے نتیجے میں حاصل شدہ نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور ہمیں یہ بتایا کہ اس پانی کے ذریعے رب کائنات کیا کچھ اگاتے ہیں، اور ان میں خاص طور پر انگور اور کھجور کا تذکرہ کیا۔ اور جو اگلی بات ہے کہ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون، اے لوگو ان باغات میں کھجور اور انگور کے علاوہ بہت سارے دیگر پھل ہیں جنہیں تم اپنی جسمانی ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہو۔ امام ابن جریر، امام بغوی، امام بیضاوی وغیرہ نے اس بات کا جزم کیا ہے کہ انسان کو اگر ضروری نہیں کہ روٹی ملے، بلکہ پھلوں پر بھی انسان گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑی غذائیت اور بڑی طاقت رکھی ہے۔ اور پھر اسی چیز کو لے کر جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ پانی بنیادی طور پر زندگی ہے، لیکن پانی کے بعد، بارش کے پانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کھجور اور انگور کا ذکر کیوں کیا؟ یہاں پر ایک جملہ میں عربی میں نقل کروں گا، کہتے ہیں والقرآن الکریم یخص النخیل والاعناب بالذکر لکثرت وجودہما فی جزیرۃ العربیۃ والحجاز۔ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جزیرۃ العرب میں یہ دو پھل بہت زیادہ تھے، کھجور اور انگور۔ مدینہ میں کھجوروں کی کثرت ہی آج بھی ہے، اور طائف میں انگور بہت زیادہ تھے۔ پھر ان دونوں پھلوں کے فوائد کسی سے بھی مخفی نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں چیزیں بے یک وقت کھانے اور پھل کا کام کرتی ہیں، اور ان میں پھر بے شمار قسمیں ہیں۔ عربی زبان میں کھجور کو بسر، رطب، بلح، اور پھر انگور جو ہے اسے زبیب، العصیر وغیرہ۔ تو یہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کی قدرت کاملہ کا ایک اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر تصور کریں کہ ایک باغ ہے، اس باغ کے ارد گرد دیوار ہے، یا دیوار نہیں باڑ ہے، دونوں شکلوں میں باڑ یا دیوار پر انگوروں کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ انگوروں کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس باغ کے ارد گرد ہر 3-4 فٹ کے فاصلے پر کھجوروں کے درخت کھڑے ہیں، کافی اونچے اونچے، اور ان درختوں کے ساتھ کھجوریں لٹکی ہوئی ہیں۔ یہ منظر انسان کی آنکھوں کو کس قدر بھلا لگے گا۔ اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ کھجور اور انگور بطور تجارت جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو کس قدر فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم نعمتوں کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام۔ تو پھر کیوں نہ اس کی توحید کا اقرار کر لیا جائے۔ یہی اس آیت مبارکہ کا بنیادی درس ہے۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔